بڑی میٹھی مٹی تھی، کیونکہ وہاں صفائی روز نہیں ہوتی، اور وہ بڑی میٹھی مٹی تھی۔ تو میں نے کیا کیا کہ میں جو کپڑے پہنا ہوا تھا، وائٹ کلر کے میرے کپڑے تھے، بلو کلر کے میرے موزے تھے، کیونکہ میں ننگے پیر نہیں گیا تھا وہاں، سبحان اللہ، کیونکہ میری پوری کوشش تھی میری کوئی چیز ننگی کسی طرح نہ ہو، کیونکہ میں اسے ہاتھ لگانے کی بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ تو میں جب اندر گیا تو میں نے پھر ادھر چپکے سے ایک لوٹ لگا لی، سبحان اللہ، یہ کسی کو بھی نہیں پتا، میں نے چپکے سے ایک لوٹ لگا لی۔ لوٹ لگانے کے بعد میں نے وہ جو کپڑے تھے میرے، ان کو آج تک میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ پھر میں نے دوبارہ نہیں پہنے۔ سبحان اللہ، میں نے کپڑے اور وہ تمام چیزیں ہیں وہ میں نے اس کی لوٹ لگائی، اور پھر میں اندر گیا۔ مجھے بتاتے جا رہے تھے یہ حجرہ سیدہ حفصہ کا ہے، یہ سیدہ صفیہ کا ہے، اب یہ سنتے جا رہے تھے، اور کیفیت بدلتی جا رہی تھی۔ تو پھر وہ ہمیں آگے لے کر گئے، اور آگے لے جانے کے بعد انہوں نے کہا آپ تھوڑا سا بائیں طرف مڑیے، بائیں طرف مڑ کے تھوڑا سا دائیں ہوں، اور دائیں طرف مڑ کے پھر بائیں ہو جائیں۔ جیسے ہی ہم بائیں طرف مڑے ہیں تو ایک سبز رنگ کا بڑا غلاف، سبحان اللہ، بہت حسین و جمیل غلاف، جس میں سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، اور اس کے سامنے انہوں نے جا کے کھڑا کیا اور کہا کہ اس غلاف کے پیچھے سرکار دو عالم ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اس آدمی نے، کیونکہ ہمیں تو عربی نہیں آتی تھی، بہر اللہ ہزاروی صاحب ٹرانسلیشن کر رہے تھے، اسے جیسے ہی انہوں نے بہر اللہ ہزاروی نے کہا اس غلاف کے پیچھے سرکار دو عالم ہیں، تو اس وقت بس بہت عجیب کیفیت ہو گئی۔ اور پھر میں کافی دیر تک میں چپ چاپ کھڑا رہا، اور کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ پھر بتایا کہ ادھر آئیے تو یہ حضرت ابو بکر ہیں، اور یہاں ادھر آئیے تو یہ حضرت عمر ہیں۔ تو پہلے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن میں نے وہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا، میں فوراً حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ تو پہلے تو میں نے ان سے معافی مانگی کہ میری زبان سے جو بھی جملہ نکلا ہے میں اس کی توبہ کرتا ہوں آپ سے۔ اس کے بعد میں نے حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میں نے جا کر یہی جملے دہرائے، تو مجھے ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ سبحان اللہ، تو میں وہاں بہت دیر تک کھڑا رہا۔ اس کے بعد پھر میں واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور میں نے صلاۃ والسلام پڑھا، اور پھر میں نے میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام کھل کے پڑھنا شروع کیا، بالکل جو آواز نہیں مجھے بھی آ رہی تھی۔ تو میں پڑھتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر تک پڑھتا رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے درود تاج پڑھا، پھر میں نے درود ابراہیمی پڑھا، پھر مجھے جتنے درود یاد تھے میں وہ درود پڑھتا گیا۔ میں نے وہاں کھڑے ہو کر کچھ نہیں مانگا، بس صرف اتنا کہا کہ میرے عشق کو تر کر دیجیے، سبحان اللہ، یہ خشک ہے، اس میں تری لے آئیے، بس اتنی بات میں نے کی۔ اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایک جگہ ہے جو خالی سی ہے، اور وہاں میں نے کھڑے ہو کر التجا کی۔ میرا اپنا قیاس اور گمان یہ تھا کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہوں گے، وہ خالی جگہ تھی۔ تو اور وہ یقیناً چونکہ ہم دیوار کے اس طرف ہیں، تو اب وہ پتہ نہیں کیا منظر ہوگا اگلے آنے والے برسوں میں۔ تو میں نے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو